یہ حدیث پاک ہے کہ مدینہ پاک میں نا ایک بار آگ لگ گئی. تو اب تو خیر یہ چھتیں سیمنٹ وغیرہ کی ہیں نا, تب چھتیں بھی کھجور کے پتوں کی بنائی جاتی تھی. ظاہر ہے وہ جتنا خشک ہوتے جاتے تھے اتنا ہی وہ پیٹرول کی صورت اختیار کرتے جاتے تھے. خشک بڑی جلدی چیز آگ پکڑتی ہے. وہ آگ لگ گئی حضرت. تو لوگوں نے کوشش کی, اہل خانہ کو تو باہر نکال لیا, لیکن کیا ہوا کہ ایک چھوٹا سا نا بچہ اندر رہ گیا. اب جناب ماں پکار رہی ہے, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا پتر, او میرے پتر نو بچاؤ, او میرے بیٹے کو بچا لو. اب آگ نے پوری وہ جو کٹیا تھی نا اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اب کون جائے بھائی اس آگ میں, سب کو زندگی پیاری ہے. اب وہ تو ماں تھی نا, اسے نہیں رہا گیا, اس نے جناب جہاں کی بازی لگائی, آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہ گھس گئی اندر اور اپنے بچے کو نہ نکال لائی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اتنی دیر میں نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. تو وہ بچے کو لے کے نا سیدھا حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئی. جا کے عرض کرتی ہے, اللہ کے رسول ہم تو بتوں کو پوجتے تھے. کسی کا بت لات تھا, کسی کا بت منات تھا, کسی کا بت عزا تھا, ہم تو بتوں کو پوجتے تھے. خدائے واحد کی پرستش کا حکم تو ہمیں آپ نے دیا, خدا کا تعارف تو ہمیں آپ نے کرایا, خدا کے بارے میں تو ہمیں آپ نے بتایا, اور آپ ہی نے بتایا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایک ماں کی محبت ہے کہ مجھ سے اپنا بیٹا آگ میں جلتا نہیں دیکھا گیا, میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور اپنے بچے کو آگ سے باہر نکال کے لائی. اے اللہ کے رسول, اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکی, تو کیا وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیں جلتے ہوئے دیکھ لے گا؟ حدیث پاک ہے, حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے 3 بار فرمایا, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں, اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں, لیکن کیا میں نہیں چنگی حضرت, میں نہیں چنگی. اللہ اور اللہ دے رسول دے فقیر بن جو, پھر دیکھو حضرت موجیں اور بہاریں. تو اگر یہی رہا تو پھر تو بڑا معاملہ خراب ہے. اللہ داتو عطر بنا. ماشاءاللہ جمعہ ہے نا, میں بھی لگا کے آیا ہوں, مجھ سے بھی آ رہی ہے. فلاں داتو عطر بنا, عطر دا پھر تو کٹ دریا, دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلوں اپنی میں مکا. اور جس نے میں مکا لی حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے حضرت, پھر تو کرم ہی کرم ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن حضرت میں, کیونکہ حضرت رمضان آیا کاہے کو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, ڈر جاؤ. تسی قربانی نہ گوشت نہ خون, کیا نیتیں, تقوی پہ. ہر عبادت کا حصول تقوی ہے. تقوی ہے حضرت, میں جائے اندرو تقوی ہے, میں جائے اندرو تقوی ہے. میں صحابہ میں تقوی تھا نا. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مدینہ پاک کے بازار مبارک کا گشت فرما رہے تھے. تو حضرت کی توجہ کسی اور جانب تھی. تو نیچے نا ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا. تو بے توجہی میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پاؤں ہے نا اس فقیر کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے, امیر المومنین نے دیکھا نہیں. اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ مبارک شخصیت ہے کون, یہ کتنی بلند ہستی ہے, یہ حضور کے محبوب ہیں, یہ مراد رسول ہیں, عام ہستی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہوتا تو وہ بھی یہ بھی نہ بولتا کبھی, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جب پاؤں آ گیا نا تو وہ اندھا آگے سے کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, او کیا اندھا ہے, تجھے دکھائی نہیں دیتا نیچے میرا پاؤں ہے؟ قربان جاؤں حضرت, بڑے لوگ بڑی باتیں. حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ دیا اور دبا کے کہتے ہیں, یار معاف کر دے, غلطی ہوگی لیکن میں اندھا نہیں ہوں. ایسی حضرت میں کا شائبہ بھی نہیں, امیر المومنین ہے حضرت,
بڑا روب ہے, بڑا دبدبا ہے, لیکن کیا انہوں نے حضرت میں مکا چھڑی دی سی, اس کو جھڑکی دے سکتے تھے, اس کو درہ مار سکتے. وہ بڑے متقی لوگ تھے حضرت, پاؤں پکڑ کے نہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی لیکن میں اندھا نہیں ہوں, میں اندھا نہیں. ہاں حضرت, قربانی بھی ہم نے دے لی, روزے بھی ہم نے رکھ لیے, حج بھی ہم نے کر لیا, لیکن تقویٰ نہیں آیا. ماشاءاللہ میلاد مبارک کا ماہ ہے. حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نا کوئی شخص آیا, کیونکہ اچھا خاصا رش ہوتا تھا جمعے میں, تو وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور میں نے آگے بھی شاید 100 سے زیادہ مسجدیں بنائی ہیں, تو میں پھر ایک مسجد بنا رہا ہوں, تو میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ذرا اعلان فرمائیں کہ احباب میرے ساتھ تعاون کریں مسجد کی تعمیر کے حوالے سے. تو دیکھو حضرت کتنا درد تھا آپ کے اندر. آپ اس کو فرمانے لگے بھائی جی مسیتیں ہی بنائی آندے ہو, کو نمازی بھی بنایا جائے کہ نہیں. بہت بہت بڑی محفل, بہت بہت بڑے اجتماع, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. مسجدیں پھر ویران کی ویران. بہت بہت بڑی محفل, بڑی بڑی دنیا حضرت, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں. مسجدیں پھر ویران کی ویران نہیں حضرت. حضور نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک کا ماہ ہے, پکا ہو جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. ہاں نماز نہیں بھائی. آمد پاک کا مقصد تو یہی تھا نا, یہ تو نہیں تھا گلیاں بھی سج جائیں, بازار بھی سج جائیں, اور سجنے چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن حضرت مسجدیں ویران ہوں. مسجدیں آباد کرو, مسجدیں آباد. اور دھیان رکھو حضرت, ایک ہماری خوشی ہے, جو ہم گلیاں سجا رہے ہیں یہ ہماری خوشی ہے, وہی ہمارے آقا ہیں, لیکن نماز ان کی خوشی ہے. اس بات کا دھیان رکھنا, نماز ان کی خوشی ہے. اور یہ جتنے بھی مقرب گزرے ہیں یہ اس لیے مقرب تھے کہ وہ ان کی خوشی کا دھیان رکھتے تھے. میں پڑھ رہا تھا ایک بزرگ نا, آپ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک گیا, تو ظاہر ہے جب بندہ مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے نا تو بندے کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس اب حاضری ہو نبی علیہ السلام کے دربار مبارک. لیکن اس سے پہلے ایک ان کی خوشی بھی ہے. ہماری خوشی ہوتی ہے کہ بس اب دربار عالیہ میں حاضری ہو جائے, لیکن اس سے پہلے ایک خوشی ان کی بھی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب مسجد میں داخل ہوا نا نبی علیہ السلام, تو یہ خواہش غالب تھی کہ بس اب نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں حاضر ہو. لیکن حضور کی خوشی کیا ہے کہ اگر تم گھر سے وضو کر کے آئے ہو, باوضو ہو, تو پہلے آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو. اب کہتے ہیں یہ جنگ ہے, میری خوشی ان کی خوشی, میری خوشی ان کی خوشی. میری خوشی تھی بس حاضر ہو جاؤں, لیکن نبی علیہ السلام کی خوشی تھی کہ باوضو ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ. کہتے کیا ہوا, کرم ہو گیا کہ جو نبی علیہ السلام کی خوشی ہے میں نے اس پر عمل کیا, اور 2 رکعت نہ میں نے تحیت المسجد کے پڑھے پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ, جو نبی علیہ السلام کی خوشی تھی. اور کہتے جب میں حضور کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا نا, تو پھر روزے سے آواز آئی جلدی آ میں تیرا مشتاق ہوں. بھائی نماز ہمیں بڑوں نے کیا بتایا کہ نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اب بندہ سارا کچھ کرے, لنگر بھی بٹ رہا ہے, دیگیں بھی پک رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو سچ بتانا, جھوٹ بڑے بولے جا سکتے ہیں حضرت, تو کیا پھر اس نے حضور نبی علیہ السلام کو خوش کیا؟ اس لیے نماز پڑھو حضرت, اور خالی پڑھو نہ حضرت, دعوت بھی دو نماز کی, دعوت بھی دو. مسجدیں نوحہ گناہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں حضرت حضور تو مسجدیں سجانے آئے تھے نا حضرت, آج مسجدیں ویران. اور پڑھ کے تو دیکھو حضرت,
یہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا تو ہم بس نماز پڑھو، دعوت دو نماز کی، دعوت دو، اور کوشش کرو کہ باجماعت نماز پڑھی جائے۔ تو دیکھو تو صحیح ہے حضرت، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا فیصلہ ہی کرنا ہے، اور کیا ہے حضرت، دو رنگی چھوڑ دیکھو تو صحیح وہ محبت الہی میں کرتے، کیونکہ ان کے دل محبت الہی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے حضرت، رنگے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس ٹائم کیوں ہے؟ آتے ہیں رکھیے سامنے کھڑی ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرا پارہ ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کا مفہوم ہے کہ اور ہم لوگوں پر ایام تبدیل کرتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، آپ جی بڑے چنگے دن دیکھے لیکن اب بڑی سختی ہے۔ ہاں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے، جب چنگے دن آتے ہیں تو کیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اسی یتیم ٹکے دن نہیں آتے، جو چنگے دن آتے ہیں نا ہر ویلے بہوری غصے چ، پتہ کیوں بہوری غصے چ رہتے ہیں؟ جو بڑھی کا جانے ہیں تو اخیرلا دند بھی لبدا بہوری ہے نس دے، لیکن جب لوگوں سے ملیں گے تو غصے، صرف پتہ کیوں کہ میرے کو پیسے نہ ملے، نہیں ہو بہوری بڑے ڈاڈے، اور نہ بہو ڈاڈا نہ بن پائی، وہ بڑا ڈاڈا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش چڑھیا، چٹ لکھ کے ٹائم لگا لئی۔ وہ بہو جی ہے تو دیکھو نا، تمہیں کی لگا کہ اللہ نے تمہیں بہو جی بنا ہڑیا، چوکیدار کیوں نہیں کھلا رہا تھا؟ اے تو ویکھو اللہ نے کیوں تمہیں بہو بنا ہڑیا، تہاڈے کارخانے چ تمہیں ٹیکسی گڈی دا ڈرائیور کیوں نہیں سلایا پڑ کے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جو حضرت اللہ دندہ ہے نا، وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اسی پھر کی کرنے ہیں، اسی اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ سخت کر دیں۔ پھر حضرت وہ دی لاٹھی تے بے آواز ہے نا، پھر کسی دی ہا پھڑ دی سی، پھر اسی در در پھرنے اور پھر کہنے ہیں جناب بڑا چنگا دور سی، ان تے ککھ پلے نہیں رہے۔ کیوں حضرت؟ اسی اپنے چنگے دور اللہ دا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ کھول دے نہیں بلکہ بن بن رکھنی ہے، بن بن۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں تلک الایام نداولها بین الناس کی، میں نے آگے بھی یہ بیان کیا کئی بار کہ عید کا دن تھا، تلک دن پھر دن حضرت سرکل، کبھی ہم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے، پھر بڑے ہوئے شادی ہو گئی، داڑھی میں سفید بال آ گئے، آہستہ آہستہ اب کمزوری کی طرف رواں دواں ہیں، پھر ایک وقت آئے گا ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی مسجد میں میرا بھی اعلان ہو رہا ہوگا، اے جی محمد سلیمان صاحب جڑے نے وہ انتقال کر گئے تھے، اے سلیمان صاحب، یہی تو ہے حضرت، یہ یام بدلتے ہیں، کبھی امیری ہے کبھی غریبی ہے، یہ دیکھ لو نا، انتہائی پتلا کپڑا پہنا ہے لیکن پھر بھی گرمی ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے سوٹ بڑا موٹا ہوگا، اوپر سویٹر بھی ہوگا، اوپر جیکٹ بھی ہوگی، اوپر چادر بھی لی ہوگی، لیکن پھر بھی جسم کانپ رہا ہوگا، کیوں؟ ایام بدلتے ہیں، اللہ ایام بدلتے ہیں لوگوں۔ ایسی حضرت امیری غریبی بھی ہے، کوئی شخص امیری بڑی زیادہ اللہ نے وسعت دے رکھی، پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ اللہ نے دے دیا، عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھنے کے بعد نا نیا نیا نکاح ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا شیرینی کھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، صدا لگانے والے نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ اس نے کہا جاؤ دیکھو تو صحیح، صدا اس نے کس کے نام کی لگائی ہے؟ جس کے نام پر کرنے والوں نے بیٹے بھی قربان کر دی، اس نے تو کچھ ہی مانگا ہے نا، جاؤ دے آؤ اس کو۔ بیوی اٹھی کچھ دینے کے لیے گئی، جب اس نے دروازہ کھولا نا تو ایک چیخ بلند ہوئی، وہ اندر سے بھاگتا ہوا آیا، کیا دیکھتا ہے بیوی دروازے پر بے ہوش پڑی ہے، باہر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اٹھایا بیوی کو اندر لایا، منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھا اللہ کی بندی تو فقیر کو اللہ کے نام پہ کچھ دینے گئی تھی، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی اور شخص کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے علم ہے۔ اس نے کہا اسی طرح پچھلی عید کا دن تھا اور میں اپنے پہلے خامن کے ساتھ بیٹھی اسی طرح میٹھا کھانے میں مشغول تھی، باہر کسی نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دینے والا؟ اس نے آگے سے گالیاں بکنا شروع کر دی، اور پھر گالیاں بکتا بکتا اٹھ کر باہر گیا اور اس فقیر کو خوب گالیاں دی، اور تجھے شرم نہیں آتی، تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ وہ روتا ہوا چلا گیا، بس
اس کے بعد پھر اس کے زوال کا وقت شروع ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے قول بیان کیا تھا نا مولا علی کا، جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈرو، کیونکہ وہ نقصان پہنچائے گا اگر تم اس سے زیادتی کرو گے، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈرو۔ عرض کی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ فرمایا جو بدلہ لے سکتا ہے وہ تو لے گا تجھ سے، لیکن جو نہیں لے سکتا اس سے اس لیے زیادہ ڈرنا کیونکہ اس کا بدلہ تجھ سے اللہ لے گا۔ ہاں حضرت چنگے جدے ناندے نے اسی بھی کسی اس طرح والے دی ہاں کٹھی کر لیں، کسی یتیم دی کسی غریب دی ہاں کٹھی کر لیں۔ اس نے کہا وہ روتا ہوا چلا گیا، پھر زوال شروع ہوا اس کا، یہاں تک کہ یہ پائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، اس کے بعد میں تمہارے نکاح میں آ گئی۔ اس نے کیا کہا اب کیا اس سے بھی عجیب بات تجھے نہ سناؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ پچھلی عید پر وہ تیرے پہلے خامد نے جس کو گالیاں دے کر نکالا تھا نا، وہ میں ہی تھی۔ دے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، دے چاہے شاہ کو در در خیر مگا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ بڑا زبردست